سامعین آداب، اردو پروگرام کے خاص سیگمنٹ صحت نامہ کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان محمد عمیر۔ سامعین، ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ رحمت و برکت کا یہ مہینہ صرف مذہبی اعتبار سے اہم نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ اپنی روحانی صفائی کے ساتھ صحت کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ تمام مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں نظم کیا گیا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو اور تندرست رہو۔ روزہ صحت کے لیے کس طرح مفید ہے اور روزے کے دوران کن احتیاط پر عمل کر کے اپنی صحت کو آپ درست کر سکتے ہیں، اس پر خاص گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریٹائرڈ یونانی میڈیکل آفیسر جناب ڈاکٹر A.H. عثمانی۔ ڈاکٹر صاحب، اردو پروگرام کے خاص سیگمنٹ صحت نامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، طبی تحقیق کے مطابق روزہ کس طریقے سے صحت کے لیے مفید مانا جاتا ہے؟ کہ کھانے کی عادت براہ راست انسان کے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے جی، اور ہر وقت بھرے پیٹ کے ساتھ رہنا دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جس سے انسان فالج، راشا، الزائمر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے سے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے بچوں کو مرگی کے مرض سے نجات پانے میں مدد ملتی ہے۔ رمضان کے دوران روزہ رکھنے اور عبادت کی مشق سے انسان کے جسم کی بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے پہلے ہی دن سے انسانی جسم میں زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے، جس سے بلڈ پریشر کا لیول گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں انسان کے جسم میں توانائی کا ذخیرہ چربی کی شکل میں جمع رہتا ہے اور روزہ رکھنے سے یہ چربی گھلنے لگتی ہے۔ رمضان المبارک انسان کو جھوٹ، غیبت، لڑائی جھگڑے سے دور رکھ کر اخلاقی تربیت پیدا کرتا ہے۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے اور اللہ کے احکامات کے سامنے سرخم تسلیم کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ روزے جو ہیں کئی امراض میں فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کوئی طبی تحقیق اس طریقے کی ہے جس سے یہ واضح ہو کہ روزے جو ہیں وہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں؟ کوئی اس طریقے کی تحقیق کبھی آپ نے دیکھی؟ جی، ہم نے سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے اور تجربے میں بھی آئی ہے۔ بہت سے امراض میں جو ہے روزے سے بہت فائدے ہوتے ہیں، لیکن جو بھی تحقیقات ہوئی ہیں تو آپ کو یہ بتائیں کہ جاپان کے ایک سائنٹسٹ تھے جن کو سیل بایولوجی میں انہوں نے ریسرچ کی تھی اور ان کو 2016 میں ایک نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ ان کا نام تھا یوشی نوری اوسومی۔ ان کو جو ایوارڈ ملا گیا، جو ان کو نوبل پرائز دیا گیا، ان کو اس لیے دیا گیا تھا کہ انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی کہ اگر انسان سال میں 25 سے 30 دن تک روزے رکھ لے تو اس کے اندر کچھ اس قسم کی سیل ڈیولپ ہو جاتی ہیں، بن جاتی ہیں، جن کو آٹوفیگی کہتے ہیں۔ یہ سیل جو ہیں مزمن بیماریوں میں، یعنی جیسے کینسر کی بھی بیماریوں کے جو سیل ہوتے ہیں، جو خطرناک سیل ہوتے ہیں، ان سیل کو یہ کھا لیتے ہیں اور کینسر جیسی خطرناک بیماری میں بھی مریضوں کو کافی حد تک راحت مل جاتی ہے۔ جی، ابھی جس تحقیق کا آپ نے ذکر کیا اس تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی سال میں 20 سے 25 روزے رکھتا ہے تو کینسر قریب نہیں آتا ہے۔ تو اور کن کن امراض میں روزہ جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، روزہ رکھنے سے جسم کے بہت سے امراض جو ہیں ان میں بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک تو پیٹ کے امراض میں بہت فائدہ پہنچتا ہے، دوسرے دل کی بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے، دماغی تناؤ کم ہو جاتا ہے اور آپ کے شوگر کا لیول کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر اچھا خاصا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سی بیماریاں ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام بیماریوں میں روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے اور شفا ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سی بیماریاں ہیں جن میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کون سی بیماریاں ہیں جن میں لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، روزہ جو ہے ایک تو حاملہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، دوسرے وہ عورتیں جو دودھ پلاتی ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، دوسرے جو معمر لوگ ہیں، زیادہ جن کی عمر ہے اور کچھ بیماریوں میں ملوث ہیں، ان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ خطرناک قسم کی بیماریاں جیسے دل کی بیماری ہے، گردوں کی بیماریاں ہیں، جگر کی بیماری ہے، ان بیماریوں میں روزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی تمام چیزیں ایسی ہیں جیسے جو بیمار اس طریقے کے ہیں جن کو مستقل دوائیں کھائی جانی ہے، ان کے بغیر دوا کھائے ان کا فائدہ نہیں ہونا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔
ڈاکٹر صاحب اگر کوئی مریض روزہ رکھ لیتا ہے, اس کو کوئی پریشانی پیش آتی ہے روزہ رکھنے کے دوران, تو کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو؟ دیکھیے پریشانی جو مریضوں کو آتی ہے اس میں سب سے پہلی اور سب سے خطرناک بیماری جو آ جاتی ہے اچانک پریشانی, وہ شوگر کے مریضوں میں آ جاتی ہے. تو شوگر کے مریضوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو مریض دوائیاں کھاتے ہیں ان کی دوائیوں کا تناسب تھوڑا گڑبڑ ہونے لگتا ہے, تو ان کی شوگر کا لیول جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے. اگر شوگر کم ہو جائے گی تو ہائپر گلیسیمیا ہو جائے گا. یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو فوراً جانچ کرنے کے بعد اگر شوگر کا لیول بہت کم ہو رہا ہے تو فوراً شکر جو ہے وہ پکا دیں یا میٹھی چیز کھلا دیں. اور ایسے حالات میں جب جان کا کہیں خطرہ ہو تو ایسے حالات میں روزے کو توڑ دینا جو ہے وہ بہتر رہتا ہے, کیونکہ جان بچانا جو ہے وہ زیادہ ضروری. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذیابطیس کی بات کی. آج کے دور میں ذیابطیس ایک عام بیماری ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہائپر ٹینشن بھی ایک عام بیماری ہے, کیونکہ اس میں مستقل دوا کھانا رہتا ہے, دوا کا ایک وقت بھی مقرر ہے. تو کس طریقے سے ذیابطیس اور ہائپر ٹینشن کے مریض ان کو کس طریقے سے رمضان کے دوران دوا کھانی چاہیے؟ رمضان میں ان مریضوں کو جو ہے اپنے شوگر لیول کے حساب سے دوا کھانا ہے. خاص کر جو ہے روزہ کھولنے کے بعد تو دوا کھائی جا سکتی ہے, اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی, لیکن سحری میں جو ہے دوا کھانے میں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ سحری میں جو خوراک ہم لیں گے اس خوراک کو ہمیں کم کرنا پڑے گا, کیونکہ صبح سحری کرنے کے بعد اور رات شام کو روزہ کھولنے تک کے بیچ میں وقفہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے. تو جب چونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے تو شوگر کا لیول بھی کم ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم پوری دوا کھا لیں اور ہمارا شوگر کا لیول کم ہو جائے تو ہمیں جو ہے جان کا خطرہ ہو. اس لیے دوائیوں کی خوراک سحری میں کم کر دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی ہے, رمضان میں ہم لوگ دن بھر کچھ نہیں کھاتے, پھر شام کو اچھا خاصا کھاتے ہیں, پھر اس کے بعد سحری میں بھی اچھا خاصا کھا لے, تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری صحت جو ہے وہ خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے. تو رمضان کے دوران ہم صحت مند رہیں اور روزے بھی چلتے رہیں, تو کن طرح کے احتیاط ہمیں اس دوران کرنے چاہیے؟ روزہ رکھنے کے بعد جب روزے کا افطار کا وقت آوے تو اس میں ایک دم سے ساری بھاری چیزیں نہیں کھانی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کھجور سے روزہ کھولا جائے, اس سے ایک دم سے آپ کو انرجی اور توانائی مل جاتی ہے. دوسرے مشروبات کا استعمال کر لیا جائے, پھل کھا لیے جائیں. تلی بھنی چیزیں جو ہیں وہ نقصان کرتی ہیں. اگر ہم نے ایک دم سے تلی بھنی چیزیں کھا لی تو ہمارا معدہ جو ہے وہ ایک دم سے بھر جائے گا اور ہمیں فائدے کے لیے نقصان ہوگا. معدہ جتنا خالی ہوگا اتنا عبادت میں بھی مزہ آئے گا اور اتنا صحت بھی ہماری جو ہے بہتر ہوتی رہے گی. اس لیے ہمیں بہت زیادہ ہیوی کھانا کھانے سے احتیاط کرنی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ پروٹین والی جو غذائیں ہیں ان کو ہمیں کھاتے رہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کمزوری نہ ہو. خاص کر سحری میں ہم کو جو ہے پروٹین والی چیزیں زیادہ کھانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس وقت عجب سا موسم ہے, سردی بھی ہو جاتی ہے اور دن میں گرمی بھی ہو جاتی ہے, تو اس موسم کے لحاظ سے کس طریقے سے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پانی کی جو مقدار ہے اس پہ ہم کو پورا دھیان دینا چاہیے. روزہ کھلنے سے لے کر کے سحری تک کم سے کم 3 لیٹر پانی ہم کو ہر حال میں پینا ہے. اگر ہم نہیں پیئیں گے تو ہم ڈی ہائیڈریشن میں چلے جائیں گے, جو ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو ہمیں پانی کا پورا اہتمام کرنا چاہیے اور سحری میں ہم کو تھوڑی سی اچھی ہیوی ڈائٹ لینا چاہیے تاکہ ہمارا دن بھر چلے. اور اس وقت بھی ہمیں جو ہے رطوبات کا استعمال کریں, اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بلکہ ہم یوں آیا ہے کہ اگر آپ الائچی کا شربت پی لیں تو آپ کو جو ہے اس سے پیاس میں جو ہے جو شدت ہے اس میں کمی آ جائے گی. افطار کے وقت کا احتیاط برتنا چاہیے موسم کے لحاظ سے جو آج کل چل رہا ہے؟ موسم تو ابھی تو صبح ٹھنڈک ہوتی ہے اور دوپہر میں گرمی ہو جاتی ہے, تو مشروبات کا استعمال کریں اور تھوڑی ایسی چیزیں کھا لیں جس سے صحت بنے. پھل ور کا استعمال زیادہ کرتے رہیں تاکہ عبادت میں مزہ آوے, اور کھانا ہیوی نہ کھائیں, اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے تھوڑا سا احتیاط بھی کریں تاکہ ہم کو جو ہے تھوڑا ٹہل بھی لیا جائے, واک بھی کر لیا جائے, جس سے ہم کو تراویح پڑھنے بھی آسانی ہو, ہم اپنا چست پست رہتے رہیں. ڈاکٹر صاحب گفتگو کی شروعات میں آپ نے بتایا کہ اسٹریس جیسی بیماری ہے, اس میں بھی رمضان کافی فائدے مند ہوتے ہیں, تو کس طریقے سے اسٹریس کو رمضان دور کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. ایکچوئل میں جب پیٹ خالی رہتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو جب ہم اچھے طریقے سے عبادت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تو ہمارے دماغ کو بہت سکون ملتا ہے. اور جب دماغ کو سکون ملتا ہے تو ہم کو جو ہے وہ ذہنی سکون مل جاتا ہے. اور یوں بھی آیا ہے کہ اگر اس طریقے سے ہمارے دماغ کو سکون ملے گا تو ہمارے جو دماغی امراض ہیں اس سے ہماری بچت ہو سکتی ہے. آپ لوگ کیا اکثر رمضان کے علاوہ بھی لوگوں کو اسٹریس دور کرنے کے لیے ان طریقے کے علاج بتاتے رہتے ہیں؟ کیا تجویز کرتے ہیں؟ بالکل بتاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لیجئے تو آپ کی ذہنی پریشانیاں بہت حد تک جو ہے وہ دور ہو جائیں گی, اور آپ سکون سے رہیے اور اپنے کھانے پینے پہ دھیان دیں اور ٹہلیے ضرور, کیونکہ ٹہلنا جو ہے جسم کے لیے بہت ضروری ہے. جب انسان ٹہلتا ہے تو اس کے جسم کے خون کی حرکت بڑھ جاتی ہے اور اس کو بہت ہی آرام ملتا ہے. جیسے آپ ٹہلنے کی بات کی آپ نے, جنرلی رمضان میں لوگ ورزش نہیں کرتے
क्योंकि आदमी भूखा रहता है और उनके पास टाइम भी नहीं रहता है। तो रमज़ान के दौरान किस तरीके की वर्जिश करनी चाहिए सेहतमंद रहने के लिए? रमज़ान में टाइम कम नहीं रहता है, रमज़ान में आदमी को और टाइम मिल जाता है, क्योंकि शहरी में जब उठ जाता है आदमी तो उसको फिर फजर तक की उसको इबादत ही इबादत करनी है और उसके बाद थोड़ा आराम करके अपनी ड्यूटी करना। रमज़ान में दिन भर पड़े होकर के सोने का हुक्म नहीं है, तो टहलना चाहिए। शहरी के बाद टहले, रोज़ा खोलने के बाद टहले, ताकि वो अपने आप को जो है अपना फिट और बेहतर महसूस करे। तो वर्जिश की जा सकती है, किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा रोज़े को अगर बिल्कुल की जा सकती है। बहुत भारी वर्जिशें जो है, जैसे लोग जिम में जाते हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, इससे एहतियात करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, वक्त भी हमारे पास उतना नहीं है। आखिर में आप जाते जाते जो हमारे रोज़दार भाई हैं, जो हमारे सामाईन हैं, उनको रमज़ान में सेहतमंद रहने के लिए क्या तजवीज़ और क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? देखिए, रमज़ान में सेहत को बरकरार रखने के लिए एहतियाती जो तदाबीर हैं उस पर अमल करना चाहिए। एक तो मुतवादिन ग़िज़ा जो हम बता चुके हैं, अफ्तार और सहरी में फल और सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल करें ताकि पूरे दिन जिस्म को तवानाई मिलती रहे। सहरी में छोटी इलायची का शरबत इस्तेमाल करें जिससे प्याज की शिद्दत में जो है कमी लाई जा सके। और हमें ये देखना है कि हमारा जो है वो दवाइयाँ और जो हमारी ग़िज़ा है वो हमारी सही ढंग से पहुँच रही कि नहीं, इस बात पर ध्यान रखें। न ओवर ईटिंग करे जिससे नुकसान हो जाए और न इतना कम खाना खाए कि जिससे रोज़ा रखने में नकाहत और कमजोरी महसूस हो। तो सामाईन, ये थे जनाब डॉक्टर A.H. उस्मानी साहब। उन्होंने आपको रमज़ान के दौरान सेहतमंद रहने के लिए तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम की। आप उनकी बातों और तजावीज़ पर अमल करके रमज़ान में सेहतमंद और तंदुरुस्त हो सकते हैं। सामाईन, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें अपनी राय से मुत्तला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है kkLsurdu@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने तासुरात भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। आप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच अपने ख्यालात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। सामाईन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दें इजाज़त। आदाब।